بشر ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو اگر بشر مان لیا جائے تو سارے شرک کے دھندے ختم ہو جائیں گے، سارے شرک کے بازار ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی بشر تھے، آئے، تبلیغ کی، اپنا عمل پورا کیا اور پھر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر کیسے کہا جائے گا، پھر کیسے کہا جائے گا تیری خیر ہو گئے پہرے دارا، روزے دی جالی چم لین دے، تو پیچھے ہو جا، میں جالی چوم لوں گا، اندر والے کو پتہ لگ جائے گا اور میرے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کیسے کہا جائے گا بھوکا اللہ کے نبی، آپ کا مرید ہوں، آپ کی امت میں سے ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، آپ کی قبر پہ آیا ہوں، ذرا مدد فرمائیے، رحمت فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر نکلے گا اور روٹی اس کو پکڑا کے چلے جائیں گے۔ اگر مان لیا جائے اللہ کے نبی بشر ہیں، اللہ کے نبی انسان ہیں، فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، زمین کے اندر چلے گئے، اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، تو پھر کیسے لوگوں کو سنایا جائے گا؟ بہت بڑا مجمع تھا، کمرہ بند تھا، بند کمرے کے اندر رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں طاہر القادری بھی کھڑا تھا اور بہت بڑے مجمع تھا، سارے چلے گئے، آخر میں اکیلا طاہر القادری بچا۔ نبی نے جھانتی مار کر دیکھا سارے چلے گئے، اکیلا طاہر رہ گیا، باہر نکلے، ساتھ والے کمرے میں گئے، وضو کیا، واپس آئے، طاہر القادری کو اندر بلا لیا، اندر آ جاؤ۔ اگر بشر مان لیا جائے اور مان لیا جائے کہ آپ فوت ہو گئے تو یہ ڈرامہ کیسے چلے گا؟ یہ پیٹ کی جہنم کون بھرے گا؟ میں اندر چلا گیا، نبی نے کہا اے طاہر القادری میں بڑا دکھی آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا، ساری پاکستان کی دینی جماعتوں نے دعوت دے کر مجھے بلایا تھا اور جب میں یہاں آیا میرے استقبال کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا، مجھے خود ہی ٹیکسی کر کے یہاں آنا پڑا، کوئی بھی نہیں آیا، اب میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں۔ اور طاہر القادری صاحب اللہ کے نبی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگے، نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا، نہیں میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، نہیں جانے دوں گا، اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، نہیں جانے دوں گا، مجھے بتائیے، مجھے آرڈر کیجئے، میں کیا کروں؟ کہا اچھا اگر تو میرا خادم بن جائے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم، اگر تو میرا خادم بن جائے، ہوٹل کا کرایہ تیرے ذمے، ٹیکسی تیرے ذمے، واپسی مدینہ بائی ایئر کا ٹکٹ تیرے ذمے، تو یہاں سے ٹکٹ دے کے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ واپسی کا ٹکٹ تیرے ذمے، فیصل آباد تمہارے طوطوں کے اجتماع میں پہنچوں گا تو وہ ٹیکسی تمہارے ذمے۔ اگر یہ سارے خرچے تم مان لو، خرچے تم تسلیم کر لو تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں میں 7 دن مزید رہ جاؤں گا۔ تو کہا میں مانتا ہوں اللہ کے نبی، اور پھر میمنوں کے اجتماع میں آ کر رویا پیٹا کہ آپ میرا ساتھ دو یا نہ دو، میں تو نبی سے سارے خرچے دینے کا وعدہ کر چکا ہوں، میری جیب خالی ہے، نہیں دیتا تو ایمان جاتا ہے، اور اگر دیتا ہوں تو کہاں سے دوں گا؟ لوگوں نے کہا بابا یہ ہم سے ہی لے لے، ہم تیری جھولی بھر دیتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی بشر فوت ہو گئے، بشر مر جاتا ہے، بشر دنیا چھوڑ دیتا ہے، بشر عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، بشر مختار کل نہیں ہوا کرتا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے۔ جو عقیدے لوگوں میں بیان کرتے ہیں ایک خواب کے اندر سارے عقیدوں پر پانی پھیر گئے۔ لوگوں کو کہتے ہیں نبی عالم الغیب، تو نبی کو تو پہلے ہی پتا تھا مدینے سے نکلنے سے پہلے، فلائٹ پکڑنے سے پہلے کہ وہاں استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تو نبی کیوں آئے؟ چونکہ ایک مسلمان حضور علیہ السلام کا امتی اور کلمہ گو، اور یہ جسارت کرے حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی، تو یہ اس کے اور اس کے اللہ کے مابین معاملہ ہے۔ مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے، خواب کی شکل میں، یعنی ایسی بات منسوب کرے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے خواب میں یوں فرمایا، جو کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں فرمایا نہ ہو، خواب کی صورت میں بھی غلط بیانی منسوب کرے، میرے نزدیک وہ شخص بھی کافر، جہنمی اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ کافر ہے، جہنمی ہے، بے ایمان ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی خواہیات ظاہری ہو، خواہیات روحانی ہو، خواہ بیداری کے عالم میں حضور نے صحابہ سے فرمایا یا خواب میں کسی کو ارشاد فرمایا، حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کفر ہے۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، اگر اب بھی کوئی خواب میں بھی حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا تو یہ اسی طرح ہی بے ایمانی اور کفر کا عمل ہوگا جس طرح حیات ظاہری میں حضور کی طرف کوئی صحیح بات منسوب، جھوٹی بات منسوب کرنا۔ تو اس کا انحصار تو انسان کے عمل پر ہے۔
اب میں وہ مندرجات کی طرف آ رہا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا جسد اقدس، جسم مبارک خواب میں دیکھا، اس کی ہڈیاں مبارکہ منتشر ہو چکی ہیں، خاک میں مل گئی، بکھری پڑی ہیں. استخوا مبارک یہ خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ میں ان ہڈیوں کو، مبارک ہڈیوں کو جمع کر رہا ہوں، اکٹھا کر رہا ہوں. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے. ظاہراً دیکھنے میں خواب ایسا تھا. امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، وہ امام تھے فن تعبیر. ان کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ یہ خواب میں نے دیکھی ہے تو طبیعت پہ بوجھ ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان کا طریقہ تھا کہ وہ ہر فن کے امام کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتے. گئے امام ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے مبارک دی سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، فرمایا کہ ابو حنیفہ مبارک ہو قدس سرہ العزیز، یہ جو خواب آپ نے دیکھی اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو خواب میں دیکھا نا ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی ہیں، یہ اشارہ حضور علیہ السلام کی احادیث اور سنن مبارکہ کی طرف ہے. اور تم جو جمع کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی احادیث کو چن چن کے جمع کرو گے اور مذہب مرتب فرماؤ گے. یہ مذہب حنفی جو مرتب کیا، احادیث کو چن چن کر پوری فقہ مرتب فرما دی، یہ اس خواب کی تعبیر تھی. تو دیکھا ہڈیاں مبارک چن کے جمع کر رہے ہیں، مگر تعبیر اس کی کیا تھی؟ احادیث کو جمع کرنا اور مسائل شریعہ مرتب فرما دیتے. نہیں، یہ معبرین کا کام ہے کہ اس سے کے مفہوم کو سمجھیں. اگر سفر کی ٹکٹ کا بیان کسی کے خواب میں ہوا حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے، کھانے پینے کے بندوبست کا، یہ سفر حضر کا انتظام کا ہوا، تو معاذ اللہ اس سے مراد ٹکٹ نہیں ہے، اس سے مراد کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے. اور نہ حضور علیہ السلام ان چیزوں کے محتاج ہیں اور نہ کسی امتی کے محتاج ہیں. ان سب چیزوں کی تعبیر ہے. تعبیر کیا ہے؟ یہ سب چیزیں گویا کسی غلام اور امتی کو اپنے دین اور امت کی خدمت کا فریضہ سونپ رہے ہیں، نوکری سونپ رہے ہیں. اور اس سے اشارہ دین کے لیے سفر کرنا ہے، دین کے لیے خود سفر کرنا ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے، تن من دھن لٹانا ہے، ملک کے اندر ملک سے باہر، عرب عجم ہر طرف جا کر دین کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری. یہ تو نوکری دینے ہی کسی کو، اپنی غلام کو چاکری دینی ہے، خدمت سونپنی ہے، حکم دینا ہے. مگر اشارہ اپنی ذات کی طرف جو کرتے ہیں کہ میرے لیے ایسا کرنا، یہ امتی کی عزت افزائی ہوتی ہے کہ جو میرے دین اور میری امت کے لیے خدمت کرے گا میں اسے اپنی خدمت تصور کروں گا. یہ عزت افزائی. مثلا حدیث پاک میں نے سارے جواب آپ کو قرآن اور حدیث سے دیے. حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. حدیث قدسی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدہ ایک شخص کو بلا کے پوچھے گا اور فرمائے گا کہ میں بیمار تھا. حدیث ہے اور اللہ پاک فرما رہے ہیں میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ میں مریض تھا، میں بیمار مریض تھا، عیادت کیوں نہ کی؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. ایک فرمائیں گے میں پیاسا تھا، بھائی تو نے مجھے پانی تک نہ دیا. اس پر اللہ کا بندہ جواب دے گا کہ باری تعالیٰ آپ بیمار ہونے سے پاک، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اے اللہ پاک تو بھوک سے پاک ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ تو پیاس سے پاک ہے، تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب مرمت فرمائے گا، بھئی وہ غریب شخص جو تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں میرا ایک بندہ بیمار تھا، حقدار تھا، تو اس کی عیادت کو جاتا، اس کی دلجوئی کرتا. اگر اس کی عیادت کر لیتا تو میں یہ سمجھتا کہ تو نے میری عیادت کی. میرے بندے کو جو بھوکا تھا تو کھانے کے 2 لقمے دے دیتا تو میں سمجھتا کہ مجھے کھانا کھلایا. میرے فلاں بندے کو، مسافر کو جو پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلا دیتا تو میں سمجھتا تو نے مجھے پانی پلایا. تو دیکھیے کھانا اللہ کے بندے کو کھلایا جا رہا ہے، پانی بندے کو پلایا جا رہا ہے، عیادت بندے کی جا رہی ہے، مگر اللہ پاک حدیث میں ہے اسے اپنی عیادت قرار دے رہے ہیں، اپنی ذات کو کھانا پینا قرار دے رہے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں اور مخلوق کے ساتھ کیا ہے تو اس عمل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، بندے کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک اس عمل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنا، حضور کی امت کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، تگ و دو کرنا، سفر کرنا، خرچ کرنا، محنت کرنا، ملک اور ملک سے باہر ہر جگہ حضور کے دین کے پیغام کو لیے پھرنا، یہ فریضہ ہے امت کے لیے.
حضور علیہ السلام جسے چاہے سپرد فرمائے، اللہ پاک جسے چاہے سپرد فرمائے، مگر عزت افزائی کے لیے اور اس کام کی برکت کو بیان کرنے کے لیے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ حقیقتاً وہ حضور کی ذات کے لیے ہوا، یہ تو معنی مرادی ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ کو قرضہ دو؟ قرآن مجید میں اللہ کو قرضہ دو، قرض حسنہ دو اللہ کو۔ تو یہ رسالے لکھنے والے اور اچھالنے والے اگر ایمان کی نظر اور دیانت کی نظر سے دیکھیں تو انہیں یہ خیال کبھی نہیں آئے گا کہ ہم کیا کہتے پھرتے؟ کیا یہ کلمات حقیقت پہ معمول کیے جاتے؟ خواب کو تو خواب ہے نا، خواب کی تو ویسے ہی تعبیر ہوتی، اس کے کلمات تو حقیقت ہوتے ہی نہیں، اس کی تعبیر مراد لی جاتی۔ اور یہ تو قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، قرآن میں اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ، تو کیا اللہ ہمارے کا؟ تو اگر آپ کے طریقے پر چلیں تو ایک مضمون کوئی اگر غیر مسلم لکھ دے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے قرضے مانگتا ہے، کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ کوئی حاجت ہو گئی بندوں سے قرضے مانگ رہا ہے؟ تو کوئی غیر مسلم کہے گا تو کیا جواب دو گے؟ جو جواب وہاں دو گے وہی جواب یہاں ہے۔ کہیں گے بھائی اللہ کو نہیں قرضے کی ضرورت، اس سے مراد اللہ کے بندوں کو صدقہ دینا ہے، اللہ کے بندوں پر خیرات کرنی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مال اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کی کفالت کرنی ہے۔ مگر اللہ پاک اس صدقہ اور انفاق اور خیر کے عمل کو اونچا درجہ دینے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اونچا درجہ دینے کے لیے اور غریبوں کی تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو، عزت نفس مجروح نہ ہو، اور دینے والے کو خیال ہو کہ میرا عمل اتنا اللہ کو مقبول ہے، تو اللہ پاک جو قرضہ یعنی صدقہ خیرات آپ بندوں کو دے رہے ہیں اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ کی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ بس یہی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک ایسے کلمات اپنی ذات کی طرف منسوب فرماتے ہیں اور قرآن میں اور حدیث میں، تو حضور علیہ السلام خواب میں بھی ہمیشہ ایسے کلمات اپنے غلاموں کے لیے فرماتے ہیں، اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور مراد حضور کی ذات نہیں ہوتی بلکہ دین ہوتا ہے، امت ہوتی ہے، کار خیر ہوتا ہے، نیکی کا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح کے ہزارہ معاملات ہیں جن سے کتابوں کی کتابیں بھری پڑی۔ انسان اگر تھوڑا سوچے